بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التاکید تابع، تاکید وہ تابع ہے یدل جو دلالت کرے علی تقریر المطبوع، مطبوع کو پختہ کرنے پر، فیما نصب اس چیز میں جو اس کی طرف منسوب ہے، او علی شمول الحکم یا حکم کے شامل ہونے پر، لکل فرد من افراد المطبوع، مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے۔ تاکید کی تعریف کی، تاکید وہ تابع ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ مطبوع اس چیز میں کہ جو اس کی طرف منسوب ہے پختہ ہے، یا اس بات پر دلالت کرے کہ حکم مطبوع کے ہر فرد کو شامل ہے۔ تاکید وہ تابع ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ مطبوع اس چیز میں جو اس کی طرف منسوب ہے پختہ ہے، یا اس بات پر دلالت کرے کہ حکم مطبوع کے ہر فرد کو شامل ہے۔ مطبوع کو پختہ کرنے پر دلالت کرے، جیسے جاء زید زید، اس میں دوسرا زید پہلی زید کی تاکید ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آنے کی جو زید کی طرف نسبت ہے وہ حقیقی ہے، وہ پختہ ہے، مجازی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا باپ یا غلام آیا ہو اور کہہ دیا ہو کہ زید آیا ہے۔ مطبوع کی پختگی پر دلالت کرے، جیسے جاء زید زید، دوسرا زید تاکید ہے اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ آنے کی جو زید کی طرف نسبت ہے وہ حقیقی ہے، وہ پختہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا باپ یا غلام آیا ہے اور کہہ دیا کہ زید آیا ہے۔ اور حکم کے شمول پر، حکم کے عام ہونے پر دلالت کرے، اس کی مثال جیسے جاء القوم کلہم، کلہم تاکید ہے یہ بتانے کے لیے کہ آنے کی جو قوم کی طرف نسبت ہے وہ ہر فرد کے لیے ہے، سارے افراد آئے ہیں۔ شمول حکم کی مثال جاء القوم کلہم، اس میں کلہم تاکید ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جاء کی جو قوم کی طرف نسبت ہے وہ قوم کے ہر فرد کو شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور کچھ نہیں آئے، بلکہ سارے لوگ آئے ہیں۔ والتاکید علی قسمین، تاکید دو قسم پر ہے، لفظی لفظی، وہو تقریر اللفظ الاول، اور وہ لفظ اول کو مقرر لانا ہے، نحو جیسے جاءنی زید زید، زید آیا، وجاء جاء زید، اور زید آیا۔ جاءنی آیا میرے پاس زید، اور جاء جاء زید کا معنی آیا زید۔ تاکید کی دو قسمیں ہیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ تاکید لفظی، لفظ اول کو مقرر لانا ہے، خواہ وہ لفظ اول فعل ہو یا خواہ وہ لفظ اول اسم ہو یا لفظ اول فعل ہو، لفظ اول اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو۔ لفظ اول اسم ہو جیسے جاءنی زید زید، دوسرا زید تاکید ہے اور یہ اسم ہے۔ اور لفظ اول فعل ہو جاء جاء زید، اس میں جاء تاکید ہے اور جاء کو دو بار ذکر کیا گیا اور یہ فعل ہے۔ اور لفظ اول حرف ہو جیسے ان زیدن قائم، اس میں ان تاکید ہے اور ان کو دوبارہ ذکر کیا گیا، ان حرف ہے۔ تاکید کی دو قسمیں ہیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ تاکید لفظی ہے لفظ اول کو مقرر لانا، خواہ وہ لفظ اول فعل ہو، اسم ہو یا حرف ہو۔ لفظ اول اسم ہو جیسے جاءنی زید زید، زید تاکید ہے، اس کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے اور یہ اسم ہے۔ لفظ اول فعل ہو جاء جاء زید، اس میں جاء دوسرا جو ہے تاکید ہے اور لفظ اول جاء فعل ہے، اس کو دوبارہ ذکر کیا گیا۔ اور لفظ اول حرف ہو ان زیدن قائم، اس میں ان حرف ہے، دوسرا ان تاکید ہے، پہلا ان حرف ہے جس کو دوبارہ ذکر کیا گیا۔ ومعنوی، اور ایک معنوی ہے، وہو بألفاظ معدودۃ، اور وہ چند الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، وہی اور وہ الفاظ ہیں النفس والعین، نفس اور عین، للواحد والمثنی والمجموع، واحد تثنیہ جمع کے لیے، باختلاف الصیغۃ والضمیر، صیغہ اور ضمیر کے اختلاف کے ساتھ، جیسے جاءنی زید نفسہ، آیا میرے پاس خود زید، والزیدان انفسہما او نفساہما، یا آئے دونوں زید خود، والزیدون انفسہم، اور خود زید آئے، وکذالک عینہ، اور اسی طرح عینہ اور اعینہما یا عیناہما ہے اور اعینہم ہے، جاءتنی ہند نفسہا، آئی میرے پاس خود ہند، جاءتنی الہندان انفسہما یا نفساہما، آئی میرے پاس دو ہنداں، جاءتنی الہندات انفسہن، آئی میرے پاس خود ہندات۔ تاکید لفظی، تاکید معنوی چند الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ الفاظ ہیں نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابطع، ابسع۔ تاکید معنوی چند الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ الفاظ یہ ہیں النفس، نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابطع، ابسع۔
نفس اور عین کی وضاحت یہ ہے کہ نفس اور عین واحد تثنیہ جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ مطبوع اگر واحد ہو تو خود یہ بھی واحد ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کی ضمیر بھی واحد ہوتی ہے، جیسے جاءنی زید نفسہ یا جاءنی زید عینہ۔ اسی طرح جاءتنی ہند نفسہا جاءتنی ہند عینہا۔ اگر مطبوع جمع ہو تو یہ خود بھی جمع ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کی جو ضمیر ہے وہ بھی جمع ہوتی ہے، جیسے جاءنی الزیدون انفسہم یا اعینہم جاءتنی الہندات انفسہن یا اعینہن۔ اور اگر مطبوع تثنیہ ہو تو ان کے ساتھ کی جو ضمیر ہے وہ تو تثنیہ ہوتی ہے، خود یہ کیا ہوتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور بعض کہتے ہیں تثنیہ ہوتے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں جمع ہوتے ہیں ان کے نزدیک مثالیں اس طرح بنیں گی، جاءنی الزیدان انفسہما یا جاءتنی الہندان انفسہما یا اعینہما۔ اور جو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ خود بھی تثنیہ ہوتے ہیں، ان کے نزدیک مثالیں اس طرح بنیں گی، جاءنی الزیدان نفساہما یا عیناہما جاءتنی الہندان نفساہما یا عیناہما۔ نفس اور عین کی وضاحت یہ ہوئی کہ اگر مطبوع مفرد ہو تو یہ خود بھی مفرد ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کی ضمیر بھی مفرد ہوتی ہے، جیسے جاءنی زید نفسہ یا عینہ جاءتنی ہند نفسہا یا عینہا۔ اور اگر مطبوع جمع ہو تو یہ خود بھی جمع ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کی ضمیر بھی جمع ہوتی ہے، جاءنی الزیدون انفسہم یا اعینہم اور جاءتنی الہندات انفسہن یا اعینہن۔ اگر مطبوع تثنیہ ہو تو ان کے ساتھ کی ضمیر تو تثنیہ ہوتی ہے، خود یہ کیا ہوتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں جمع ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں تثنیہ ہوتے ہیں۔ تو جمع کی مثالیں اس طرح بنیں گی، جاءنی الزیدان انفسہما یا اعینہما جاءتنی الہندان انفسہما یا اعینہما۔ اور جو کہتے ہیں یہ تثنیہ ہوتے ہیں تو ان کے نزدیک مثالیں اس طرح بنیں گی، جاءنی الزیدان نفساہما یا عیناہما یا جاءتنی الہندان نفساہما یا عیناہما۔ اچھا، آگے ہے وکلا وکلتا۔ آگے ہے وکلا وکلتا للمثنی خاصتاً، اور کلا اور کلتا تثنیہ کے لیے ہوتے ہیں خاص طور پر، جیسے قام الرجلان کلاہما کھڑے ہوئے دونوں مرد، وقامت المرأتان کلتاہما کھڑی ہوئی دونوں عورتیں۔ کلا اور کلتا صرف تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، فرق یہ ہے کہ کلا مذکر تثنیہ مذکر کی تاکید کے لیے اور کلتا تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ مذکر کی مثال قام الرجلان کلاہما اور مؤنث کی مثال قامت المرأتان کلتاہما۔ کلا اور کلتا صرف تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، فرق یہ ہے کہ کلا تثنیہ مذکر کی تاکید کے لیے اور کلتا تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ مذکر کی مثال قام الرجلان کلاہما دونوں مرد کھڑے ہوئے، اور مؤنث کی مثال قامت المرأتان کلتاہما دونوں عورتیں کھڑی ہوئیں۔ وَكُلٌّ وَأَجْمَعُ وَأَكْتَوْ أَبْتَوْ أَبْسَوْ لغیر المثنى غیر تثنیہ کے لیے ہوتے ہیں، باختلاف الضمیر فی کل، کل میں ضمیر کے اختلاف کے ساتھ، والصیغۃ فی البواقی اور باقیوں میں صیغے کے اختلاف کے ساتھ۔ تقول تم کہو گے، جاءنی القوم کلہم اجمعون اقطعون ابتعون ابسعون، اور قامت النساء کھڑی ہوئی عورتیں، کلہن جمع قطع بطع بسع۔ آگے کلن اجمع اقطع ابتع ابسع، یہ مفرد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کلن میں تو ضمیر بدلتی رہتی ہے اور باقیوں میں صیغہ بدلتا رہتا ہے۔ کلن اجمع اقطع ابتع ابسع یہ مفرد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں، فرق یہ ہے کہ کلن میں ضمیر بدلتی ہے اور باقیوں میں صیغہ بدلتا ہے۔ چنانچہ کلن کی مثالیں اور وضاحت یہ ہے کہ اگر مطبوع مفرد ہو تو کلن کے ساتھ کی ضمیر مفرد ہوگی، جیسے اشتریت العبد کلہ یا اشتریت الجاریۃ کلہا۔ اور اگر مطبوع جمع ہو تو کلن کے ساتھ ضمیر جمع ہوگی، جیسے جاء القوم کلہم اور قامت النساء کلہن۔ کلن میں اگر مطبوع مفرد ہو تو اس کے ساتھ کی ضمیر بھی مفرد ہوگی، جیسے اشتریت العبد کلہ اور اشتریت الجاریۃ کلہا۔ اور مطبوع جمع ہو تو اس کے ساتھ کی ضمیر جمع ہوگی، جاء القوم کلہم اور قامت النساء کلہن۔
اور اجماع اکتو ابتو ابسو کی تفصیل یہ ہے کہ واحد مذکر کے لیے تو اس طرح کہیں گے اجماع، یعنی مطبوع اگر واحد مذکر ہو تو اس طرح کہیں گے اجماع اکتو ابتو ابسو، اور اگر جمع مذکر ہو تو اس طرح کہیں گے اجمعون اقطعون ابتعون ابسعون، واحد مؤنث ہو تو اس طرح کہیں گے جمعاؤ قطعاؤ بتعاؤ بسعاؤ، اور جمع مؤنث ہو تو اس طرح کہیں گے جمعو قطعو بتعو اور بسعو۔ اجمع وغیرہ کی تفصیل یہ ہے کہ مطبوع واحد مذکر ہو تو اس طرح کہیں گے اجمعو اقطعو ابتعو ابسعو، مطبوع اگر جمع مذکر ہو تو کہیں گے اجمعون اقطعون ابتعون ابسعون، مطبوع اگر واحد مؤنث ہو تو اس طرح کہیں گے جمعاؤ قطعاؤ بتعاؤ بسعاؤ، مطبوع اگر جمع مؤنث ہو تو کہیں گے جمعو قطعو بتعو اور بسعو۔ آگے ہے وَإِذَا أَرَدْتَ، اور جب تم ارادہ کرو تاکید الضمیر المرفوع المتصل، ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کا، بالنفس والعین، نفس اور عین کے ساتھ، یجب تاکیدہ، تو واجب ہے اس کی تاکید لانا ضمیر منفصل کے ساتھ، جیسے ضربت انت نفسک، تم نے خود مارا۔ ضمیر مرفوع متصل کی اگر نفس اور عین کے ساتھ تاکید لانی ہو تو پہلے اس ضمیر کی تاکید لائیں گے ضمیر منفصل کے ساتھ، پھر نفس اور عین کے ساتھ تاکید لائیں گے۔ اگر ضمیر مرفوع متصل کی نفس اور عین کے ساتھ تاکید لانی ہو تو پہلے اس ضمیر کی ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لانا واجب ہوگا، اس کے بعد نفس اور عین کے ساتھ تاکید ہوگی، جیسے ضربت انت نفسک، اس میں نفس کا تاکید ہے، ضربت کی تا ضمیر مرفوع متصل کی، اسی وجہ سے پہلے انت ضمیر منفصل کے ساتھ اس کی تاکید لائی گئی۔ ضربت انت نفسک، اس میں نفس کا تاکید ہے ضربت کی تا ضمیر کی، اسی وجہ سے پہلے انت ضمیر منفصل کے ساتھ اس کی تاکید لائی گئی۔ ولا یؤکد، اور تاکید نہیں لائی جاتی بکل، کل اور اجماعوں کے ساتھ، الا ما لہ اجزاء و ابعاض، مگر وہ کہ جس کے اجزاء و ابعاض ہوں، یصح افتراقها حسا، صحیح ہو ان کا جدا ہونا حصی طور پر، کالقوم، جیسے قوم، او حکمن، یا حکمی طور پر، کما تقولو، جیسا کہ تم کہو گے اشتریت العبد کلہ، میں نے خریدا سارا غلام، ولا تقولو، اور تم نہیں کہو گے اکرمت العبد کلہ، میں نے اکرام کیا سارے غلام کا۔ کلن اور اجماعوں کے ساتھ تاکید اس چیز کی لاتے ہیں جس کے اجزاء ہوں اور ان اجزاء کا جدا ہونا بھی صحیح ہو، خواہ جدا ہونا حسن ہو یا حکمن ہو۔ حسن ہو جیسے قوم، یہ کہہ سکتے ہیں جاءن القوم کلہم، کیونکہ قوم کے اجزاء کا جدا ہونا صحیح ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ آئیں بعض نہ آئیں۔ اور جدا ہونا حکمن صحیح ہو جیسے اشتریت العبد کلہ کہہ سکتے ہیں، غلام شراء کے حوالے سے اس کے اجزاء جدا ہو سکتے ہیں، بئی طور کہ کچھ غلام کو خریدا جائے اور کچھ کو نہ خریدا جائے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اکرمت العبد کلہ، میں نے سارے غلام کا اکرام کیا، کیونکہ اکرام کے لحاظ سے غلام کے اجزاء کا جدا ہونا ٹھیک نہیں ہے کہ بعض غلام کا اکرام ہو اور بعض کا نہ ہو۔ تو یہاں تک مطلب ہوا کلن اور اجماعوں کے ساتھ تاکید اس چیز کی لا سکتے ہیں جس کے اجزاء ہوں اور ان اجزاء کا جدا ہونا بھی صحیح ہو، خواہ وہ جدا ہونا حسن ہو یا حکمن ہو۔ حسن ہو جیسے القوم، کہ ہو سکتا ہے قوم کے اجزاء افراد بعض آئیں بعض نہ آئیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں جاء القوم کلہم۔ یا حصہ حکمن جدا ہونا ٹھیک ہو جیسے اشتریت العبد کلہ، میں نے سارا غلام خریدا، اس میں عبد کے اجزاء شراء کے لحاظ سے جدا ہو سکتے ہیں کہ کچھ غلام کو خریدا جائے اور کچھ کو نہ خریدا جائے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اکرمت العبد کلہ، کیونکہ غلام کے اکرام کے لحاظ سے اجزاء جدا نہیں ہو سکتے کہ بعض غلام کا اکرام ہو اور بعض کا نہ ہو۔ وعلم، اور جان تو، ان اقطع، کہ اقطع ابتع ابسع اتباع لاجمع، اجماع کے تابع ہیں، ولیس لها معنی ہا ہنا بدونہ، اور ان کا کوئی معنی نہیں یہاں پر اس کے بغیر، فلا یجوز تقدیمها، تو جائز نہیں ہے ان کو مقدم کرنا، علی اجمع، اجماعوں پر، ولا ذکرها بدونہ، اور نہیں ہے ان کا تذکرہ اجماعوں کے بغیر۔ اقطع ابتع ابسع یہ اجماعوں کے تابع ہیں، ان کا اجماعوں کے بغیر کوئی معنی نہیں ہے، لہذا نہ تو اجماعوں پر مقدم ہو سکتے ہیں نہ اجماعوں کے بغیر ان کا ذکر ہو سکتا ہے۔ اقطع ابتع ابسع اجماعوں کے تابع ہیں، ان کا اجماعوں کے بغیر کوئی معنی نہیں ہے، لہذا نہ تو یہ اجماعوں پر مقدم ہو سکتے ہیں نہ اجماعوں کے بغیر ان کا ذکر ہو سکتا ہے۔